My Lord, every citizen shall have the right to freedom of speech and expression, and there shall be freedom of the press, subject to any reasonable restrictions imposed by law, in the interest of the glory of Islam or the integrity, security or defense of Pakistan or any part thereof. Friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court, commission of or incitement to an offense. دیکھیے یا تو سرکار کہتی کہ یہ جو انہوں نے استدعا کی تھی وہ ایکسیپشنز میں آ رہے ہیں تو وہ تو ایک الگ بات ہے. یہ کہنا کہ جی ایف آئی دکھائیں کہ کیا پہ کیسز ہیں، پتہ نہیں کیا دکھایا انہوں نے، مطلب یا تو بنیادی حقوق کو زندہ کریں یا کاغذی کارروائی میں رکھتے ہیں بس کتاب میں خوب سجا کر کے. تو یہ کیس بھی دفن ہو گیا اور اس کے ساتھ بنیادی حقوق بھی دفن ہو گئے. مطلب سوری، یہ میں تو اپنے بھی انسٹیٹیوشن پہ بات کروں گا کہ اتنا اہم کیس یا تو جھوٹا کیس ہے فوراً فارغ کریں، فائن لگا دیں کمپلیننٹ پہ، یا اگر ہے سچا تو پھر آگے بڑھیں. یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا. میرا خیال کیسے یہ کیس شفٹ ہو گیا تو اس پر بھی عدالت منگا لے جیسے جنوب پر. سو یہ کیس جو ہے یہ کیسے وہ تو الگ بات ہے نا، مگر کیس تو پھر بھی چلنا تو چاہیے نا. وہ چیف جسٹس صاحب نے 3 ممبر بینچ بنا دی، چلیے کیس پھر چلا، لگتا کیوں نہیں ہے کیس. یہ دیکھیے نا، یہ بار بار میں کہہ رہا ہوں کب تک ہم ماضی کی غلطیوں کو دہرائیں گے. ہم تو تیار ہیں غلطی تسلیم کرنا. یہاں تو بھئی معافی مانگنے کی بات دور کی، تسلیم تو کوئی کر لینا اپنی غلطیاں. یہاں تو موقع بس دیکھا جاتا ہے کہ موقع میں میرا فائدہ ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے. سر رجسٹرار آفس سے بتا سکتے ہیں ہم خود کہہ رہے ہیں نا، ہم اس میں گناہ گار ہیں کہ کیس نہیں لگا. کیوں نہ ہم سچ بولیں؟ میں سب غلطیاں اپنے سر پہ اٹھاؤں؟ بالکل نہیں اٹھاؤں گا. مجھ سے غلطی ہوئی، آپ مجھ پہ انگلی اٹھائیے، یا اگر آپ نے انگلی مجھ پہ نہیں اٹھائی تو میری اصلاح نہیں ہوگی. مطلب آپ تنقید کریں گے تو میری اصلاح ہوگی، اگر نہیں کریں گے تو کبھی نہیں ہوگی. اب یہ دیکھیے، یہ اہم، اب پتہ نہیں کس کو مارا گیا، کس کو مارا گیا گولی ہوا، اس کا گولی کس کو ماری گئی تھی؟ ابصار عالم صاحب کو، اور اسد طور کو جو ہے وہ ان کے گھر میں گھس کے مارا گیا تھا. متی اللہ جان کڈنیپ ہو چکے ہوئے تھے، جبکہ ان کا کیس کنٹمپٹ کا ایک لگا ہوا تھا. اسے ایک دن پہلے متی اللہ جان کو ابڈکٹ کر لیا گیا تھا. ہم اس وقت کی چیف جسٹس کے پاس درخواست لینے، ان سے کوئی ریلیف لینے کے لیے ہم نے، جیسے کل پرسوں آپ سے ملاقات کی پریس ایسوسی ایشن میں، ہم نے بھی چاہا ان سے کہ جسٹس گلزار صاحب اب کیا کریں، نام لینا پڑتا ہے سابق چیف جسٹس کا، تو ہمیں ایکسیس نہیں دی گئی. بس آپ سابق ہی کہہ لیں بہتر ہے. موجودہ پہ آپ تنقید کریں، سابق پہ تنقید نہ کریں. میرے لیے تو دونوں آنریبل ہیں، لیکن جو فیکٹس ہیں وہ فیکٹس ہیں. تو اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ تھا، متی اللہ کا لگا ہوا تھا. ایک دن پہلے وہ کڈنیپ ہو گئے. اس کے بعد اسد طور کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. پھر عمران شفقت، عامر میر جو ہے ان کو اٹھا لیا گیا مسٹیریسلی. تو کیونکہ ہماری پہلے نہیں سنی گئی تھی تو پھر ہم جو عدالت کھلی تھی اس کے سامنے چلے گئے، جہاں پہ یہ ایس ایم سی 4 جو ہے یہ آیا. اور پھر اس کے ساتھ جو ہوا وہ آپ ریکارڈ منگوا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہوا. لگا ہی نہیں کیس. پھر اس کے بعد پھر یہ کیس نہیں لگا. اور کیوں نہیں لگا اس میں اب اس کے بعد تو بہت سارا وقت گزر گیا کہ ان خیر اب تو لا بھی بدل گیا، پریکٹس اینڈ پروسیجر کا لا آ گیا. وہ اختیارات چھن لیے گئے چیف جسٹس سے اور وہ 3 ممبر کمیٹی بن گئی. اب تو خیر وہ ایک طرح سے وہ لا ہی چینج ہو گیا. فل کورٹ نے اس کا فیصلہ کر لیا، لا صحیح ہے. تو اب وہ جو پہلا طریقہ کار تھا وہ تو اس کی خیر ایک کتابوں میں رہے گا، مگر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. مگر یہ میں کچھ اور کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ایک شکایت آتی ہے اٹارنی جنرل، تو وہ چلتی کیوں نہیں ہے؟ اس کا کون تھے اٹارنی جنرل؟ آپ تھے. I want to add here, my lord. جی آپ کون تھے اٹارنی جنرل؟ I think Mr. Khalid Javed Khan was the attorney general. یہ ان کی گریونسز جو بھی تھیں ان کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، جو بھی ان کی شکایات تھیں. I want to add here something, my lord. آئیں گے، سنیں گے. انویسٹیگیشن نہیں ہوئی ہے کہ جی کس طرح یہ واقعہ ہوا، کس طرح لے گئے، کس طرح چھوڑا، کس طرح کیا کیا. My lord, the matter did not proceed. اگر مجھے دیکھیے، دنیا میں جو زندہ قومیں ہوتی ہیں نا وہ اپنی ماضی کو دیکھتی ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں تسلیم کرتی ہیں. یقیناً جو شخص اس وقت موجود تھے انہوں نے تو نہیں کی ہوتی، مگر پھر بھی کم سے کم کچھ تو ہوتا ہے.
یہاں تو کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، بس چھوڑو آگے بڑھو، مٹی پاؤ بس. یہ ایک اور اسی سے تقویت ملتی ہے دوسروں کو. میرے خیال میں اس کے بعد جو ہے بینچ کے آرڈر کے بعد ایف آئی اے نے صرف رپورٹ فائل کی ہے، صرف رپورٹ فائل کی ہے کہ جی اس وقت کوئی انکوائری پینڈنگ نہیں ہے، سب معاملات ختم ہو گئے. مگر آپ کی جو ارلیئر گریونس تھی کہ وہ جو کچھ ہوا تھا اس کی کوئی ریڈریس نہیں ہوا، وہ نہیں ریڈریس ہوا، کون اکاؤنٹیبل ہے اس کے بارے میں وہ کوئی چیز ریکارڈ پہ نہیں ہے. ایف آئی اے کی رپورٹ یہ ہے میرے پاس یہاں پہ، میں نے دیکھی کہ ساری انکوائریاں ختم ہو گئی ہیں، اس وقت کچھ بھی پینڈنگ نہیں ہے. As far as اس کے بعد ڈی جی ایف آئی concerned, اسلام آباد police did register. اگر آپ بات وہ صرف یہ معلومات کر رہے تھے کہ صحافیوں کے خلاف کتنے کیسز اندراج ہیں. ٹھیک ہے، میں تو کہتا ہوں وہ تو پھر بھی نسبتاً بہتر طریقہ ہوتا ہے. مگر یہ جو ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں بغیر کیس کے اٹھا لیا، مار دیا، دھکا دے دیا، وہ تو الگ بات ہے نا. کم از کم جھوٹا بھی کیس کریں تو آپ بری تو ہو سکتے ہیں اس میں نا، نتیجہ تو کوئی نکل سکتا ہے، کچھ تو پتہ چل سکتا ہے. مگر یہ جو تشدد جو ہوا ہے، ان سے پوچھنے اسد طور سے آپ کو پتہ چلا کہ کون لوگ تھے؟ Just one thing before he proceeds. Islamabad police had furnished a report and FIR was registered in Mr. Asad Tur's case. What is the outcome of the FIR? My lord, کتنے لوگ جیل پہ ہیں، کون اریسٹ ہوا؟ اننون پرسنز ہوں گے. جی ہاں، unknown persons. یہ مطلب بہت طریقے ہو سکتے ہیں نا، یہ ان سے ہی پوچھ لیتے ہیں نہیں کہ زبانی. کوئی پکڑا گیا اس کیس میں؟ نہیں مائی لارڈ، کوئی نہیں اس میں گرفتاری ہوئی تھی. اور آپ ان کی شکلیں پہچان سکتے ہیں؟ میں بالکل پہچان سکتا ہوں ان کی شکلیں. ایک چیز بتائیے، پولیس والے آپ کے پاس آئے، ان کے پاس ایک ہوتا ہے آرٹسٹ، اسکیچ بناتے ہیں کہ بھئی یہ کیسا ہے، پھر وہ اخبار میں دیتے ہیں کہ اس کی ہمیں تلاش ہے. ایسی کوئی بات ہوئی؟ پولیس والوں نے اسکیچ ضرور بنایا تھا لیکن کوئی اشتہار نہیں دیا تھا. فنگر پرنٹس بھی تھے ان کے، لیکن ان کا نادرہ نے کہا نہیں شناخت ہو رہا. اس کے علاوہ وہ میرے اپارٹمنٹ پر اپنا موبائل یوز کر رہے تھے، لیکن پولیس نے جیو فینسنگ نہیں کی تھی اس کیس کی. اور میں نے جو ایف آئی آر دی تھی اس میں کیونکہ جو حملہ آور تھے انہوں نے خود اپنا تعارف کروایا تھا کہ ان کا تعلق آئی ایس آئی سے ہے، لیکن آج تک زبانی کلامی بھی آئی ایس آئی والوں کے کسی کا بلا کے بیان نہیں ریکارڈ کیا گیا. وہ تردیدی بیان ہی آ کے ریکارڈ کروا دیتے تو شاید بہتر ہوتا. لیکن تو آپ کی انویسٹیگیشن رپورٹ میں کیا نکلا؟ کچھ آپ کو پتا ہے؟ شاید مے بی اٹس ناٹ فیئر ٹو آسک یو، آپ تو ضبط اٹارنی جنرل نہیں تھے، آپ کو کچھ پتا ہے کہ یہ انویسٹیگیشن رپورٹ میں کیا انہوں نے معلومات کی؟ My lord, may kindly turn to see. بھائی اگر ایک شخص کہہ رہا ہے میں فلاں ادارے سے ہوں تو کم از کم ہو سکتا ہے جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے سچ بول رہا ہو، کم از کم معلومات تو کر سکتے ہیں نا کہ یہ شخص آپ کے یہاں کام کرتا ہے، یہ اس کی تصویر ہے، یہ اس کے انگوٹھے ہیں. ان کے پاس تو ریکارڈ ہوگا اپنے ہر ملازم کا. چالان میں کیا لکھا انہوں نے 173 کی رپورٹ میں؟ My lord, I have, if my lords may kindly turn to CMA 12661. This is CMA filed by Inspector General Police Islamabad. 12661. مختصراً بتائیے.